نوید جان ایلیا نشان۔ ہاں صاحبی، ایک بات تو بتاؤ۔ کیا بات؟ یہ بات کہ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب کے حساب سے وجود و شہود کی پہلی شام کب وجود میں آئی ہوگی؟ یعنی کب؟ صاحبی، یہ حساب یا تو آہورا مزدا کو معلوم ہوگا یا اہرمن کو، بہرحال مجھے نہیں معلوم۔ مگر تم نے یہ شام وام کا ذکر کیوں چھیڑ دیا؟ آخر کیوں؟ میں نے شام وام کا ذکر کیوں چھیڑ دیا؟ یوں چھیڑ دیا کہ آج کی شام میری، تمہاری اور ہم سب کی نسبت سے اربوں اور خربوں شاموں کی طرح ایک یوں ہی سی شام نہیں ہے۔ آج کی شام پاکستان کی عمر کے 49ویں برس کی آخری شام ہے۔ کیا سمجھے؟ سب کچھ سمجھا صاحبی، یعنی کچھ نہیں سمجھا؟ خدا تمہارے اس فقرے کی تمہیں جزا دے اور خوب ترین جزا دے۔ بابل کلدانیہ، عاشور، نینوا اور ایلام کے لیے دانش مندوں سے میں نے یہ سخن سنا ہے کہ ہم نے سب کچھ سمجھا اور کچھ بھی نہیں سمجھا، اور ہے بھی تو یہی۔ سخن فرخندہ جاری رہے صاحبی۔ اچھا تو سنو اور گنو۔ اس سرزمین کے 49ویں برس کی یہ آخری شام کسی بھی شک اور شبے کے بغیر ایک نہایت نافرجام اور بدہنگام شام ہے۔ نہایت نافرجام اور بدہنگام شام ہے، یوں کہ اس سرزمین کو آج تک نہ کوئی صبح راس آئی اور نہ کوئی شام۔ یہ بات شاید یوں بھی کہی جا سکتی ہو کہ یہ سرزمین نہ آج تک کسی صبح کی اہل ثابت ہوئی اور نہ کسی شام کی۔ نشان وائے ہو مجھ پر کہ میری اس بات میں نہ کوئی جھول ہے اور نہ کوئی بڑا بول۔ صاحبی، یہ تو بڑی رقت کی بات ہے۔ اس حالت میں تو 4 پائیاں الٹ کر بچھانا چاہیے اور سوگ کی بساط بچھانا چاہیے۔ واہ ویلا صد واہ ویلا۔ ہاں نشان، واہ ویلا صد واہ ویلا۔ پر ہم ایسے نفرتی جاندار ہیں کہ ایسی صورتحال میں بھی جو کوئی عشروں سے جاری ہے، 14 اگست پر سوگ منانے کے بجائے اور اپنے اندر کھسیانے کے بجائے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ جشن مناتے رہے ہیں۔ اگر کسی گروہ کو ڈھیٹ ہونے کی لت اور دھت پڑ گئی ہو تو اسے ہمارے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ قوموں کی زندگی میں 50 برس ہوتے ہی کیا ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، پر میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ 50 برس بہرحال 5 برس نہیں ہوتے، 25 برس کا دگنا ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ کم سے کم 50 دقیقے 50 ثانیے نہیں ہوتے۔ نشان اس بات کو بھلا کس طرح بھلایا جا سکتا ہے کہ اب ہم نصف صدی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ سو ہمیں اپنا حساب کتاب جاننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ان قوموں، خاص طور پر بعید مشرق کی ان قوموں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو چند سال پہلے تک ہم سے بہت پیچھے تھیں اور اب ہم سے اتنی آگے نکل گئی ہیں کہ ہمیں اپنے شرمانے پر بھی شرمانا چاہیے۔ صاحبی، یہ تو ہے، اور یہ تو بہت برا ہونا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو بری طرح کھونا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو اپنی ہی سرنوشت سے دھونا ہے۔ یہ تو اپنا نام ڈبونا ہے۔ یہ تو پل پل اپنے نہ ہونے کا بوجھ ڈھونا ہے۔ نشان خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ تم نے میری ذات کی اذیت میں میرا ایسا ساتھ دیا ہے، ایسا ساتھ دیا ہے جسے میں بھولنے کی نہایت بے مروت حالتوں میں بھی نہیں بھولوں گا۔ میں اور تم اور میری بلیر پن کی لکھت کے پڑھنے والے، دانش مند پڑھنے والے، یعنی ہم سب اپنے ہونے کی شرمندگی بن کے رہ گئے ہیں۔ میں اپنے اور اپنے لوگوں، اپنے ارجمند لوگوں کے حال پر خونی گریہ کرتا ہوں۔ وائے ہو مجھ پر کہ میں ہوں، اور وائے ہو تم پر کہ تم ہو۔ پر انصاف تو کرو کہ اگر میں ہوں تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے، اور اگر تم ہو تو اس میں بھلا تمہاری کیا تقصیر ہے۔
پر میرے میں ہونے اور تمہارے تم ہونے میں کوئی ایک ایسی بات ہے جو خوشگوار ہرگز نہیں ہے۔ یہ اس سرزمین با تمکین کے 49ویں برس کی آخری شام ہے، اور یہ بات جان کر باولی کھلو بھی آپے سے باہر ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو کوئی اپنی عمر کا 50واں برس شروع کر رہا ہو، اس کی گردن میں رال گدی بندی ہو اور وہ بال جیون گھٹی پی رہا ہو۔ باولی کھلو کا آپے سے باہر ہونا ہرگز بیجا نہیں ہے۔ بیجا تو میرا آپے سے باہر نہ ہونا اور تمہارا آپے سے باہر نہ ہونا ہے۔ شہریوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور ان کے نرخوں سے سروں اور راگنیوں کے ہوس رکھی جا رہی ہے۔ وجود کے پھوڑوں سے رنگ چاہے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والا، بود و نبوت کا پوچھنے والا، یہاں کے تمام بے قرینہ موسموں سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم کیا تھے، اور جب تاریخ کے منادی لوگوں کو سچ اور سچائی کے گردا گرد اکٹھا ہونے کے لیے ندا دے رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ تمہارا ہونا تو بڑی بات ہے، ہم نے تو تمہارے نام تک نہیں سنے تھے۔ ہم 1857 کی جنگ آزادی کے ہارے مارے ہوئے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اتنے بے دست و پا نہیں ہوئے تھے جتنے بے دست و پا گزشتہ چند عشروں سے ہوئے ہیں۔ رانی جھانسی اور اعلیٰ حضرت محل ہار کر بھی نہیں ہاری تھیں۔ جنرل بخت خاں اور کالے خاں گولہ انداز ہار کر بھی نہیں ہارے تھے، پر ہم اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں اور بری طرح محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہم آزادی کی صورت میں جیت کر بھی بہت برا ہار نہ ہارے ہیں۔ یہ ایک دراز اور زخم تراز حکایت ہے، یہ ایک شرم ملامت ہے جس کا سنانا بھی عذاب ہے اور سننا بھی۔ ہمیں اور تمہیں وقت کے سچ اور سچائی کو ان کی مسند سے اتارنا اور لجلجی کہانیوں پر جان وارنا سکھایا گیا، اور بڑے بھونڈے اور بینڈے ڈھنگ سے سکھایا گیا۔ تم بھی ان لوگوں کے بیچ اکھڑے ہوئے سانس لیتے ہو، اور میں بھی جو اپنے پھیپڑوں کی پونجی کو واہیات چیخ پکار میں لٹانے کی لتی اور دھتی ہو گئے ہیں۔ اب میری کوہن یہ ہے کہ مجھے اور تمہیں ایک بیزار کن جشن آزادی کی للو پتو کرنے کے بجائے کھل کر بات کرنا چاہیے۔ ہم کھل کر بات نہ کرنے کے روگی ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے ہی سے نہیں، خود اپنے آپ سے بھی بے تکان جھوٹ بولتے ہیں اور اسے سچ کے ترازو میں تولتے ہیں۔ سنو اور سمجھو، جشن آزادی تو بڑی بات ہے جس کے منانے کا ہم میں سے کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بات تو آزادی کی ہے، ہاں آزادی کی، اس آزادی کی جو گزرے ہوئے 45-46 برس میں کبھی نہیں پائی گئی۔ یہ ایک جرم ہے۔ کس کا جرم ہے؟ خواص کا۔ جان ایلیا، خواص سے تمہارا کیا مراد ہے؟ نشان جان، خواص سے میری مراد سرکاری، درباری اور سیاست مداری لوگ ہیں، یعنی اس سرزمین کی تاریخ کے ابالسہ اور شیاطین۔ اور عوام سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو سینوں میں دل رکھتے ہیں اور سروں میں دماغ، اور جو تعداد میں بدخاصیت خواص سے کہیں زیادہ ہیں مگر درماندہ اور افتادہ ہیں۔ تو جان ایلیا، اگر تم اس سرزمین کی بھلائی چاہتے ہو تو پھر انہی درماندہ اور افتادہ لوگوں کو آواز دو۔ ہاں، میں انہی کو تو آواز دیتا رہا ہوں، وہی تو میری مراد اور میرا مقصود ہے۔ میں انہی کو تو آواز دے رہا ہوں، میں انہی سے تو سخن کے سینے کی توانائی لے رہا ہوں، وہی تو میری امید ہے، وہی تو آنے والے کل کی نوید ہیں۔